المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم. صلوات محمد. تھوڑی سی زحمت فرمائیں جی، یہ سامنے بہت سارا فاصلہ ہے، جگہ ہے، کوشش کیا کریں بیٹھنے سے پہلے آپ اس جگہ کو کور کریں گے تو کم سے کم مجمع بنانے کا جو وقت ضائع ہوگا وہ وقت بچ جائے گا. تھوڑی تھوڑی زحمت کریں، آگے تشریف نہ آئیں. پیچھے ماشاءاللہ بہت تعداد ہوتی ہے، پھر جگہ کم پڑ جاتی ہے. بیٹا تھوڑا سا سمٹیں آپ، یہ ممبر کے سامنے ساری جگہ خالی ہے. آپ جوانوں کی بیٹا یہاں ضرورت ہے، میں ممبر آگے نہیں لا سکتا ہوں، مجبوری یہ ہے. زحمت کریں، یہ جگہ جتنی خالی پڑی ہے اس کو کور کریں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان عشرہ کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، جتنے مومنین و مومنات انجمن نصرت عباس کے ساتھ تعاون فرما رہے ان تمام کی رزق میں برکت کے لیے، مریض مومنین و مومنات بالخصوص بزرگوار جناب چودھری شبیر صاحب، عزت مآب جناب سید بزرگوار باسط نقوی صاحب، اور جو بھی مومنین و مومنات مریض ہیں ان تمام کی صحتیابی. ایک مومنہ شہزادی کے لیے نام بتایا گیا، غالباً سیدہ شمسہ، ان کی صحتیابی کے لیے. مرحوم مومن و مومنات کے بلند درجات جناب سید بزرگوار مرحوم سعادت عباس نقوی صاحب، چودھری کوثر صاحب، اور اس کے علاوہ بھی جو مرحومین ہیں ان کے بلند درجات کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، سلسلہ سخن کی آج 5ویں گفتگو بعنوان مقام ولایت اہل بیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے گفتگو کا سفر کل تک اس منزل تک پہنچا کہ خالق لم یزل کی طرف سے جو بھی کمال، جو بھی نعمات، جو بھی رحمتیں، جو بھی برکتیں مخلوقات کو نصیب ہوں گی، ان تمام تر رحمتوں کے مخلوق تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، جو واسطہ ہے، وہ محمد و آل محمد ہے. تو جو فرمائی آپ صاحبان نے بیٹا، یہاں تک ہم سلسلہ کلام کو کل لائے تھے اور پھر فضائل اہل بیت مولا متقیان کے فضائل کی طرف رخ کیا تھا کہ جب اللہ نے انہیں واسطہ فیض بنایا ہے. یہاں رک کر یہ جملہ واضح کروں کہ کبھی بھی ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے نہ پائے ہم انہیں واسطہ فیض مانتے ہیں جبکہ منبع فیض خدا ہے. ہم ان ہستیوں کو 5، 12، 14 کو واسطہ فیض مانتے ہیں. یہ واسطہ ہے، منبع فیض جب اپنا فیض منتقل کرے گا مخلوقات کی طرف تو جس وسیلے سے وہ فیض آئے گا اس وسیلے کو محمد و آل محمد کہتے ہیں.
یہیں سے ہمارا عقیدہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. ہاں البتہ ہمارے خلاف کوئی پروپوگنڈا کرے، ہمارے خلاف کوئی ہردہ سرائی کرے، جوانان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی خاطر تاکہ یہ دروازے اہل بیت کے قریب ہی نہ جائیں، ہمارے خلاف پروپوگنڈا کرے کہ یہ تو معاذ اللہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میں دست ادب باندھ کے عرض کروں گا سرکار، کم از کم پروپوگنڈا کرنے سے پہلے اگر آپ نے توجہ سے کبھی ہماری مسجد کے مینار سے گونجنے والی آذان کو سنا ہوتا، اور اگر آپ نے توجہ کے ساتھ ہماری مسجد کے مینار سے گونجنے والی آذان کو توجہ سے سنا ہوتا تو کم از کم آپ یہ الزام، یہ اتہام، یہ بلیم ہمارے اوپر نہ لگاتے کہ یہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں، جبکہ ہمارا مؤذن دن میں کم از کم 3 مرتبہ 6 مرتبہ آذان نہیں، یعنی 2 مرتبہ کہے گا تو 3 وقت میں 6 مرتبہ. اب آپ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہم پر کہ یار یہ نمازیں 5 ہیں، اذانیں 3 ہیں، تو میں دست ادب باندھوں کہ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ چلو ہم 3 آذانیں دیتے ہیں مگر ایک جیسی دیتے ہیں. اور فرمایا حضرات نے جاگا اللہ پریشان تو نہیں ہو رہے بھائی، میری طرف دیکھیں گے سرکار. ہمارا مؤذن 3 مرتبہ فجر کے وقت میں، ظہرین کے وقت میں، مغربین کے وقت میں، جو کہ ہمارے ہاں ظہرین اور مغربین 2 نمازوں کو ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے. اور یہ 2 نمازوں کو ملانا یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اگر مصطفیٰ نے ملا کے نہ پڑھی ہوتی، اگر سرکار مصطفیٰ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھا ہوتا تو ہم نہ پڑھتے. شریعت میں جب اجازت ہے تو پڑھی جا سکتی، دونوں کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں آپ کے پاس وقت وسیع ہے اگر تو آپ علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں ہمارے کسی فقیہ نے، ہمارے کسی مرجع نے، ہمارے کسی مجتہد نے، ہمارے کسی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ ہمارے ہاں 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا واجب ہے. نہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. توجہ فرما رہے، ہمارے مراجع نے کہا مستحب ہے، آپ کر سکتے ہیں. اگر وقت وسیع ہے آپ کے پاس تو آپ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شریعت میں اجازت ہے. تو جب 2 نمازوں کو ملا کے اکٹھا پڑھنا ہے تو آذان اس بات کا اعلان ہے کہ وقت نماز ہو گیا ہے. فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ آذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے. تو جب آ گئے تو اب دوسری آذان دینے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ہم جو آذان دیتے ہیں اس میں ہمارا مؤذن توحید کی 2 مرتبہ گواہی دیتا ہے. 4 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے پھر 2 مرتبہ وہ توحید کا اعلان کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. پھر وہ 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. پھر وہ 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اس جملے پہ توجہ کرو، وہ 6 مرتبہ دن میں کہہ رہا ہے لوگوں ہم علی کو ولی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. پہنچ رہی ہے بات اذان گرامی؟ ہاں تو عزیزان گرامی، اگر آپ نے توجہ سے اذان سنی ہو تو یہ پروپوگنڈا نہیں ہے. ہم محمد و آل محمد کو واسطہ فیض مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی خالق لم یزل کی طرف سے مخلوقات تک آئے گا وہ سب کا سب بوسیلہ محمد و آل محمد آئے گا. اسی وجہ سے ہم قائل ہیں اس بات کے لیے کہ ہر زمانے کے اندر ایک ایسے انسان کامل کا وجود ہونا ضروری ہے جو وہاں سے لے سکے یہاں دے سکے. یہ بڑی مشکل بحث ہے میرے عزیز، یہ میرے بزرگوار ہیں
ماشاءاللہ بھی زیارات سے واپس آئے، اللہ قبول فرمائے اور زندگی سلامتی صحت ہو۔ ان بزرگوں کو جانتے ہیں، یہ بڑی مشکل سی بحث ہے، آسان بحث نہیں ہے جو میں سادہ لفظوں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہم انہیں کیا مان رہے ہیں؟ واسطہ فیض۔ ہر زمانے میں ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے کہ جو دونوں طرف مربوط ہو، عالم انوار سے بھی مربوط ہو، عالم بشریت سے بھی مربوط ہو، تاکہ وہ عالم انوار سے فیض کو لے سکے اور پھر عالم بشریت تک صلاحیتوں کے مطابق۔ پیچھے رہ گئے بھائی، بشریت کو ایک جیسا نہیں، صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کر سکے۔ تقسیم کرنے سے پہلے دیکھ لے، جس میں صلاحیت ہے وہ سلمان بن سکتا ہے، جس میں صلاحیت ہے کہ وہ سلمان بن سکتا ہے اسے سلمان بنائے، جس میں صلاحیت ہے وہ ابو ذر بن سکتا ہے اسے ابو ذر بنائے، جس میں صلاحیت ہے کہ وہ بن سکتا ہے بنے، اور جس میں صلاحیت نہیں ہے اسے یہ کہہ کے اٹھا دے کے چلے جاؤ۔ دبے لفظوں میں اور فرما لیا بذات نظانے کے رنگ، تو ہم محمد و آل محمد کو واسطہ۔ شاہ جی کو مائک دے دیں بھائی، ایک سوال بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ نہیں تھکی ہوئی سلوات نہیں، مطمئن ہو کے بلند ترین سوال بھیجے محمد آل محمد پر۔ اور فرمائیے بذات نظانے کے رنگ، تو ہم انہیں واسطہ فیض مان رہے ہیں، جو کچھ نصیب ہوگا جسے بھی۔ گفتگو رک گئی ایک ہی جملے پر، اسی لیے حضرت صدیقہ طاہرہ، مخدومہ کون و مکان، مادر شبیر و شبر، بدعت الرسول، ثمرۃ النبوہ، مبلغہ ولایت حیدر و صفدر۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہوئے، مبلغہ ولایت حیدر و صفدر۔ حضرت صدیقہ طاہرہ نے ایک منظر پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے مقام عظمت کو ظاہر کیا، اور مقام عظمت کو ظاہر کر کے سیدہ فرماتی نحنو وسیلتہ فی خلقہ، نحنو خاصتہ و محل قدسہ و نحنو ورثۃ الانبیاء۔ بی بی فرماتی نحنو وسیلتہ فی خلقہ، لوگوں ہم 14 کی خلقت کو سمجھو، ہم اللہ کی مخلوق کے درمیان اس کا وسیلہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم نے ولایت کا موضوع چھیڑا ہے تو کچھ تو عرض کروں گا نا اس پہ، اور ولایت جھگڑنے کا نام نہیں ہے، مومن کو مومن سے لڑانے کا نام ولایت تو نہیں ہے نا۔ ولایت نام ہے کہ اہل بیت کے فضائل کی روشنی میں معرفت اتنی بلند ہو جائے کہ اطاعت مولا کرنے میں مزہ آنے لگے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان عزیزو، بی بی فرماری نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم اللہ کی مخلوق میں خدا کی طرف سے وسیلہ ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ کل میں نے کیا عرض کیا تھا شاید ایک جملہ کل میں نے عرض کیا تھا یہاں پہ، توحید اور کمال توحید۔ توحید کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ خود سے کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنی مرضی سے کسی کو خدا کے مقابلے میں لے آنا، یہ شرک ہے۔ توجہ، خدا کو ایک مانو، اپنی مرضی سے کوئی نہیں۔ کمال توحید کیا ہے کہ خدا جسے منوا رہا ہے، بابا جاگو، تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کرنا، اللہ جسے منوا رہا ہے اسے ماننے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جسے منوائے گا اسے خدا تو نہیں منوائے گا نا، اسے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنوائے گا۔ اسی منظر پہ علی ابن ابی طالب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور بولتے ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کو اللہ منوانے کے لیے وہ کون سی آیت ہے جو علی سے بڑی ہو؟ اللہ اکبر، ہے
ساتھ بولتے بھی جائیں اور جملوں کو واہ واہ یا ہاں ہوں کرتے جائیں تاکہ مجلس کا ماحول ذرا بہتر بن جائے. اور محمد صلی اللہ سیدہ فرماری نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم مخلوقات کے درمیان اس کی طرف سے وسیلہ ہے. غوری نہیں فرما رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جانب سے ہم مخلوق کے اندر وسیلہ ہے. تو جب آدم کا انکار کرنے والا پلک چھپنے کی دیر سے پہلے لعنتی بن جاتا ہے تو ان کے وسیلے کا منکر مومن کیسے رہ جائے گا؟ بابا جب اللہ کی توحید بنوانے کا وسیلہ آدم ہے اور اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے اجعلوا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کل لوگ سب کے سب ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کس کا منکر تھا؟ اللہ کا منکر تھا. اللہ کا منکر تھا نہیں نا، اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر بنا. خدا کے بنائے ہوئے کا اس نے انکار کیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اپنے جتنے مرضی سجدے کرا. اللہ نے کہا وسیلے کے منکر کی عبادت مجھے نہیں چاہیے. آواز قدرت آئی کہ تو عبد ہے میں معبود ہوں. ہم عبادت اپنی مرضی سے کرائیں گے، تمہاری مرضی سے عبادت نہیں ہوگی. یعنی بندگی بندے کی مرضی کا نام نہیں ہے. بندگی بندے کی مرضی کا نام نہیں، بندگی معبود کی مرضی کا نام ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو سیدہ فرمانی نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم مخلوقات کے اندر وسیلہ ہے اللہ کا. اگلا جملہ بہت اہم ہے، نحن خاصتہ، ہم اس کے خاص ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کے خاص ہیں. خاص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو مقام مرتبہ عظمت جلالت شرف ہمیں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. چلو تم چپ کر گئے ہو. حتیٰ کہ ہم اتنے خاص، کہ میری خطابت ہے، رواقت کا جملہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم اتنے خاص ہیں کہ اگر ہمارے مقام کی تمنا آدم بھی کرے تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے تو یہ موضوع چھیڑا ہی اسی لیے تھا کہ ماشاءاللہ آپ 8 سال سے بڑی میری اوقات سے توقع سے بڑھ کے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مگر آپ تو خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام خدا کے ہاں کیا ہے. بی بی کہتی ہم اتنے خاص ہیں. توجہ، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے آدم اور اس کی زوجہ سے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو. پوری جنت تمہارے لیے مباح ہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، مگر لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. غوری نہیں فرما رہے بھائی، غوری نہیں فرما رہے کیا کہہ رہا ہوں. لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. اب یہ تو مفسرین نے ڈنڈی ماری ہے نا، مفسرین نے معاملہ خراب کیا ہے. او بھائی دیکھو، کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ادھر سے نہ کھانا. نہ کھانے کا لفظ آیت میں نہیں ہے. قرآن میں جو لفظ ہے وہ ہے لا تقربا، جس کا تھا کھانے کا معاملہ. واقع فاکولا، کھاؤ. اگر اللہ نے منع کیا نہ کھاؤ تو پھر آنا چاہیے تھا لا تاکولا، تم دونوں نہیں کھاؤ. ماننا پڑے گا جس کے قریب جانے سے اللہ روک رہا ہے
خاصت تو ہو کو سمجھنا ہے کہ کتنے خاص ہیں. آج جب آدم کو بھیج دیا جنت میں, کھاؤ پیو, حضرت آدم اور جناب حوا دونوں میاں بیوی جنت میں چلے گئے. جنت میں جانے کے بعد حضرت آدم نے مسکرا کر حضرت حوا کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد مسکرا کے دیکھا کرو, گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے. اور فرما رہے جتنے شادی شدہ بیٹھے ہو, حضرت آدم نے مسکرا کے زوجہ کی جانب دیکھا اور فرماتے ہیں کہ ہم سے بھی بھلا اللہ نے کسی کو افضل پیدا کیا ہے. یار حد ہو گئی آپ پہ چوکا جانے کی. اللہ نے بھلا ہم سے بھی کسی کو افضل پیدا کیا. ہمارا مقام دیکھو کیا ہے, خدا نے ہمیں خلق کیا, جنت میں بھیجا, پھر کہا کھاؤ پیو جو مرضی کھاؤ, ساری جنت ہمارے لیے مباح ہے. میں اللہ کی جنت کی بات کر رہا ہوں, مولوی کی جنت کی نہیں. مولوی غریب جنت 2.5-3 مرلے سے بڑی جنت مولوی کی نہیں ہے. اسی لیے تو وہ کبھی اس پہ کفر کا فتوا, کبھی اس پہ کفر کا فتوا. توجہ فرما رہے, اللہ نے جو جنت بنائی وہ کتنی بڑی ہے. خدا فرماتا ہے ارض و حد سماوات والارض, اس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. جو اللہ نے جنت بنائی ہے اس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے, وہ جنت کو ساتھ رکھتی. آدم سے کہا جائیے کھاؤ پیو, مگر ادھر نہیں جانا. جنت میں پہنچ کر حضرت آدم سوچنے لگے ہم سے بھی بھلا افضل برگزیدہ قریبی ترین کسی کو اللہ نے بنایا ہے. تفسیر ثقلین میں یہ روایت موجود ہے, کسی کو بنایا, ہمارا مقام کتنا بڑا. فعالم اللہ, جیسے ہی آدم کے خیال سے خدا آگاہ ہوا, آگاہ تو تھا نا, فعالم اللہ, اللہ کے علم میں آیا. آدم سوچ کیا رہا ہے, فرض رفع راسہ الی ساق العرش, آدم اپنے سر کو اٹھا عرش کے بے دیکھ. آدم اپنے سر کو اٹھا عرش کے سینے پہ دیکھ. اب جو حضرت آدم نے عرش کو دیکھا تو آدم کو عرش پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آئے. عرش کے سینے پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آئے. دونوں ذمہ دار شخصیتیں تشریف فرما ہیں. اب دقت کیجیے گا, میں ساتھ سی گفتگو لے کے پڑھ رہا ہوں. عرش کے سینے پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آئے. نام کیا تھے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے. پنجتن کے اسماء مبارکہ عرش کے سینے پر لکھے ہوئے تھے کہ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ نام عرش کے سینے پہ تھے. اچھا, آج کسی شیعہ کے گھر کے دروازے پر پنجتن کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہو تو آپ فرما دیتے کہ شیعوں کا گھر ہے. آپ کے چپ کر جانے کی حد ہو گئی بھائی. بابا اگر کسی کے گھر پر, کسی بندے کے گھر پر شادی کسی جگہ پر نیم پلیٹ لکھی ہو, اس کے اوپر پنجتن کے اسماء مبارکہ لکھے ہو, تو پلٹ کے فتویٰ لگ جاتا ہے یہ شیعوں کا گھر ہے, یہاں سے پانی نہ پینا, یہاں سے کھانا نہ کھانا, انہیں سلام نہ کرنا, چونکہ شیعوں کا گھر ہے. یہاں کسی گھر پہ علی کا نام لکھا ہو تو پانی پینا حرام ہے. سوچ کے جنت کا رخ کرنا. سوچ کے ذرا جنت کی جانب رخ کرنا, اس لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے. اور فرمایا صاحبان آپ نے تو عزیزان گرامی قدر, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اسماء مبارکہ دیکھے, دیکھنے کے بعد فوراً خدا کی بارگاہ میں التجا کی, پروردگار من ہاؤلائے. ہاؤلا تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا, جن کے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے, جن کے گھروں میں حدیث قصہ کا رواج ہے, اور باپیاں کو دم درود کرام تو بہتر ہے, خود حدیث قصہ پڑھیا کرو. حدیث قصہ کی بڑی برکت ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اس لیے کہ نام فاطمہ ہی رحمت کا مقام ہے. اب میں ممبر سے یہی کچھ تو دے سکتا ہوں بھائی آپ کو. من ہاؤلائے, آدم فرماتے ہیں پروردگار یہ کون ہے. شاہ جی قبلہ آپ جانتے ہیں, حضور آپ کے علم میں بھی ہے
ہا اولائے ہے عربی گرامر میں اس میں اشارہ. اس میں اشارہ اس وقت تک اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک مشار الیہ نہ ہو. اس میں اشارہ اس وقت تک اپنے معنی کو نہیں دیتا. آپ بہن تھوڑی سی شکیل ہو گئی ہے نا. اس میں اشارہ اپنا معنی اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک مشار الیہ نہ ہو، یعنی جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، تبھی تو اشارہ کریں گے. آدم کہہ رہے من ہؤلاء، پروردگار یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے پہنچ گئے. جو اور فرمایا اس لیے میں نے کل بیٹا گزارش کی تھی جو میرا ساتھ دے سکو سامنے وہ بیٹھو. اب گلے میں میرے طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں پورے جوش کے ساتھ خطابت کر سکوں، چونکہ مسلسل مجالس ہے، مسلسل نوکریاں ہیں. عزیزو توجہ رکھیے گا، مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے. آدم کہتے ہیں من ہؤلاء، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے. تو خالی نام تھے؟ نہیں، نام نہیں تھے. جن کے نام تھے ان کا وجود بھی تھا. جن کے نام تھے ان کا وجود بھی تھا، تبھی اشارہ کیا پروردگار یہ مجھ سے پہلے کون ہے. خدا نے تعارف ہے آدم سنو یہ اگر نہ ہوتے لولاہم لما خلقتو، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے خلق ہی نہیں کرتا. بلایا سمجھنا آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے خلق ہی نہ کرتا. سنو آدم، یہ ہے تو تیری اولاد، کیونکہ تو وسیلہ بنے گا ان انوار کے زمین پہ جانے کے لیے. بڑی نازک سا مرحلہ ہے جسے طے کرنا ہے مجھے. آدم ہم تجھے وسیلہ بنائیں گے، تیرے سلب میں یہ انوار رکھیں گے. چلو معرفت کا جملہ لے لو، سگے زیادہ بھی آ گیا ہے، چلسہ قبلہ بھی نہیں، ادھر بھی شادی ہے، دعا فرمائیں گے تو آسان ہو جائے گی بات. 14 انوار میں سے 13 انوار آدم کے سلب میں آئے. فاطمہ کا نور عرش کے نیچے رہا. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمانے سرکار محمد و آل محمد اللہ اکبر. بات آ گئی ہے تو روکنا نہیں چاہتا ہوں. عادل بھائی 13 انوار مقدسہ رسول اللہ سے لے کے آخری حجت تک، یہ 13 انوار مقدسہ نسل بعد نسل ہر نبی کے سر میں منتقل ہوتے ہوتے جناب عبد المطلب تک آئے، مگر جناب صدیق طاہرہ کا نور ایک قندیل کی صورت میں عرش کے نیچے رہا. جب کسی نے پوچھا رسول سے اگر یہ عرش کے نیچے تھا تو پھر فاطمہ کی قضا کیا تھی؟ رسول فرماتے عرش کے نیچے میری فاطمہ کی قضا اللہ کی تسبیح اور تحلیل تھی. حد ہو گئی ہے بھائی، حد ہو گئی ہے. تب تو فرما رہے ہیں میں تو دیکھیے جتنی محنت کر سکتا ہوں اتنی کروں گا نا. ایک قندیل کی صورت میں عرش کے نیچے یہ نور معلق رہا. اب جملہ میری زبان پہ جسے روکنا نہیں چاہتا، دعاؤں کا طلبگار ہو سرکار. قندیل کی صورت میں رہا. جب صاحب معراج کرتے کرتے جنت میں پہنچا تو اسی نور کو ایک سیب کی شکل میں، اسی نور فاطمہ کو ایک سیب کی شکل میں مخفی کر کے مصطفیٰ کو دیا گیا. اے مصطفیٰ، ہم نے فاطمہ دینے کے لیے تجھے معراج پہ بلایا. اللہ اکبر. ہم نے نور فاطمہ عطا کرنے کے لیے، نور فاطمہ عطا کرنے کے لیے آپ کو معراج پہ بلایا. یہ سیب کھائیے، آپ کے علاوہ یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے. وہ سیب کھایا. اب سمجھ میں آیا معراج حلوہ پوڑیاں بانٹنے کا نام نہیں ہے. معراج پوری رات مسجد کا اسپیکر چلا کے لوگوں کو اذیت کرنے کا نام نہیں ہے. اگر معراج پڑھتے ہو تو پھر یہ بھی بتا
تیرے بعد تاج ولایت علی کے سر پہ سجا رہے. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے اس جملے کی خاطر میں زحمت کر رہا ہوں. سارا کافرہ ملے گا جی, سبھی ملیں گے. توجہ فرمائی جائے بنا بازار, بڑھائی جائے بات تھوڑی سی آگے. اجازت دے رہے مجھے آپ؟ ایک قندیل کی صورت میں بی بی کا نور عرش کے نیچے رہا, وہاں سے اللہ نے ڈائریکٹ صلب ختم نبوت میں کسی عام نبی کی پشت میں نہیں, ڈائریکٹ 7 لاکھ نبیوں کے سردار کی پشت میں نور فاطمہ منتقل کیا, اور وہاں سے پھر یہ نور صدف اطہر حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا. شاہ جی قبلہ آپ سے اجازت طلب کر کے سرکار آپ کی دعا سے جو جملہ میں چیزوں پہنچانا چاہتا ہوں. جو اللہ نور فاطمہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کے صلب میں نہیں رکھتا, اگر خدیجہ کسی کافر کے نکاح میں رکھ چکی تھی, آپ پیچھے رہ گئے بھائی, میں تاریخی سب ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں بازار یا نہیں فرما رہے؟ ڈائریکٹ صلب ختم نبوت میں سید المرسلین کی پشت میں نور فاطمہ کو اللہ نے بھیجا. یہی وجہ تھی عزیزان گرامی, رسول کی جو محبت جناب سیدہ کے ساتھ تھی, جب کسی نے پوچھ بھی لیا یہ محبت کرنے کا کون سا انداز ہے, آپ کئی منٹ تک فاطمہ کے سر پہ جھک کر بوسے لیتے رہتے ہیں. سرکار نے پلٹ کے جو جملہ کہا, وہ تمہیں کس نے کہا کہ میں فاطمہ کا سر چومتا ہوں, بلکہ جب بھی میں محمد جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں, میں فاطمہ کو چومتا. محمد زندہ رہے, سلامت رہے, آباد رہے. اور فرما رہے میرے عزیزو, تو 13 انوار آدم کے صلب کے وسیلے سے عالم بشریت میں جلوہ گر ہوئے. اللہ نے حضرت آدم سے کیا کہا, کیا کہا؟ میری طرف دیکھو یار, وسیم نعرہ لگانے آیا, کیا ہوگا؟ مگر میں جملہ کامل کروں, نعرے والا جملہ کہوں گا تو یہ نعرہ لگائیں گے نا. تو جو فرما دیں, اللہ نے آدم سے کیا کہا تعارف کراتے ہوئے, آدم سنو, یہ ہے تیری اولاد, یہ ہے, غور کرنا, یہ ہے تیری اولاد. یہ امام رضا کے زبان اطہر سے بھی جملے صادر ہوئے کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے کہا کہ یہ ہے تیری اولاد, مگر آدم خیال کرنا یہ اولاد تو تیری ہے جو کہ تیرے وسیلے سے جائیں گے, مگر تجھ جیسے نہیں ہے. آدم یہ تیری اولاد ہے مگر تجھ جیسے نہیں ہے. خبردار خبردار, کبھی بھی ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا. بی بی کہتی نام و خاصت ہوں, ہم اللہ کے خاص ہیں. آدم کبھی ان جیسا ہونے کی تمنا نہ کرنا. اگر تو نے ان جیسا ہونے کی تمنا کی تو میں اللہ تجھے اپنے قرب سے نکال دوں گا. کچھ مدت کے بعد آدم کے دل میں خیال آیا, مجھے بھی ان جیسا بنا دے, مجھے بھی ان جیسا
بن کے ہی ہر مخلوقات کے اندر اللہ کا وسیلہ ہے. نانو خاصتہ ہم اس کے خاص ہیں. محلو خود سے ہی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ معرفت کا مقام ہے عزیزو. بارگاہ حسین ابن علی ہے. فرش حسین کو وسیلہ بناؤ تاکہ مقام ولایت اہل بیت سمجھنے کی کوشش کرو. جو اس کا قبلہ لفظ بہت بڑا ہے. بی بی فرما رہی محل خود سے ہی ہم آل محمد اس کی طہارت کا مقام ہے. اللہ اکبر. آنکھیں برس گئی. اب میں کیا وضاحت کروں. نحنو محل خود سے ہی ہم اس کی تقدیس کا مقام ہے. سوچو کہ وہ کتنا پاک ہے کہ جس نے انہیں طہارت عطا فرمائی. کتنی طہارت عطا فرمائی, کتنی طہارت عطا فرمائی. غور فرما رہے ہیں. بس میں ایک مثال دے دوں پھر منزل مسائب سے متصل ہو جاؤں گا, کیونکہ اب ایام وہ ہے کہ مسائب کا دورانیہ تھوڑا بڑھانا پڑے گا. غور فرما رہے ہیں میرے عزیزو. کتنے پاک ہیں, کتنے پاک ہیں میرے ساتھ. ناراض تو نہیں ہو گئے. محمد و آل محمد کی طہارت کا مقام کیا ہے کہ حکم شرعی ہے. حکم شرعی ہے کہ ان کے اسماء گرامی کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. حکم شرعی ہے, فقہی حکم ہے. جتنے بچے بچیاں اپنے ہاتھ پہ اہل بیت کے نام کا لوکٹ یا گلے میں پہنتے ہیں, اگر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے تو پھر ہر وقت آپ کا باوضو رہنا واجب ہے. ہر وقت پھر حالت طہارت میں رہنا پڑے گا. اگر رسول خدا کے نام کو, علی مرتضیٰ کے نام کو, صدیقہ طاہرہ کے نام کو اگر مس کرنا ہے تو حالت طہارت میں آنا پڑے گا. یہ میں بتا رہا ہوں شاہ جی قبلہ اہل بیت کے ناموں کی طہارت. چپ کر گئے آپ بھائی. او بابا یہ ہے ان کے نام کی طہارت کہ بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے. خدا جانے کہ ان کی ذات کی طہارت کا مقام کیا ہے. توجہ فرمائی. بچہ لے لو, اس کا مجھے اجازت دے دو. توجہ کیجیے گا. جو اللہ ان کے نام کو بغیر وضو کے مس نہیں ہونے دیتا, وہ ان کے وجود کو کسی کافر کی گود میں تلوار کیسے چڑھائے گا. توجہ فرمائی. آپ تو سیدہ فرماتی محل خود سے ہی ہم اس کی طہارت کا مقام ہے. اللہ کی طہارت. ہم اس کی, کس کی, اللہ کی پاکیزگی کا مقام ہے. یہی ولایت ہے. ہم اس کی پاکیزگی کا مقام ہے. خبردار کبھی یہ گمان باطل پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, کہاں خاک کے ذرے, کہاں خاک کے ذرے, کہاں انوار الہیہ. بھول کر بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم, میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے غلام کمبر کی نالین سے مس ہونے والے ذروں کے برابر نہیں ہیں. چیزا کے مقام اہل بیت نحن محل خود سے ہی ہم اس اللہ کی طہارت کا مقام ہے. نحن حجت اللہ فی غیبہ, ہم اس کی غیبت میں اس کی حجت ہیں. وَنَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, ہمیں معمولی نہ سمجھنا. 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت ہمارے محمد کے پاس ہے. اللہ اکبر. نحن وراثة الانبیاء, 1.25 لاکھ نبیوں کی وراثت ہم آل محمد کے پاس ہے. نبیوں کی وراثت تھی کیا؟ روپیہ پیسہ نہیں. نبیوں کی وراثت ہے دین.
وہ دین آیا ہے اہل بیت کے پاس، وراثت ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب ہے کہ میراث کے لٹنے کی جو تکلیف وارث کو ہوتی ہے، بس آج گفتگو سمٹ گئی، زندگی باقی تو کل سلسلہ کلام یہاں سے آگے بڑھے گا۔ میراث کے لٹنے کی جو درد اور تکلیف ایک وارث کو ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ جب 7 ہجری میں جب کوئی نہیں اٹھا تو حسین کیوں اٹھا؟ حسین اس لیے اٹھے کہ حسین وارث دین ہے، اور دین بچانے کے لیے اس حسین کو ایسی ایسی قربانیاں دینی پڑی۔ آج 5 محرم ہے، حد نگاہ جہاں جہاں تک افراد کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، کوشش کرنا کہ جی بھر کے گریہ کرو، اس لیے کہ آج 5 گزر گئی، باقی 4 دن کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال۔ مسلسل رونا، اللہ اکبر، کیا عظیم جملہ ہے۔ وقت کم ہے، مصائب زیادہ ہے۔ میں آج ایک روایت حضور آپ نے بات دے دی، ایک بزرگوار سے سماعت کر رہا تھا، وہ فرما رہے تھے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی فرش عذاب پہ آ کے حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے نا، اس نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تیاری کرنا مصائب کی، رونا جسے نہیں آئے وہ سر نیچا کر کے رونے کی توفیق مانگے، کہ جو بھی آنسو بہاتا ہے نا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں؟ اگر یہ آنسو قیمتی نہ ہوتے تو رسول کی بیٹی ان آنسوؤں کی تمنا نہ کرتی۔ مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کتنا رو سکتے ہیں؟ پورے دن میں آپ کتنی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں؟ 2 3 4، آخر تھک جاتے ہیں، بس اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ گریہ نہیں کر سکتے، سکتہ ہو جاتا ہے، آواز تھم جاتی ہے، آنسو آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ اس سے زیادہ رو نہیں سکتے، مگر کربلا کے بعد تمہارا چوتھا امام کتنا رویا؟ جس نے اپنی آنکھوں سے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا، اس امام نے کتنا گریہ کیا؟ کربلا کے بعد کم از کم 35 سال امام زندہ رہا۔ کتنے سال زندہ رہے؟ 35 سال امام سجاد کربلا کے بعد زندہ رہے۔ غلام خادم کہتے ان 35 سالوں میں جب بھی پانی دیا تو رویا، جب بھی کھانا دیا تو رویا۔ آپ پانی روتے ہیں، وہ پانی نہیں رویا، وہ خون رویا۔ اللہ کرے میں تمہیں جملے سمجھا لوں۔ شاہ جی قبلہ میری سمجھ میں نہیں آتے، یہ بات میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں۔ آج ایک نئی تحقیق آنی شروع ہوگی، جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تنقیدی جملے تلاش کریں۔ جب مصائب پڑھا جائے تو رونے کی کوشش کیا کرو، مصائب رونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ روایت کہ امام سجاد پانی نہیں خون روتے تھے، اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ ایک بزرگوار فرماتے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم فقہا کا پہاڑ ہے، کہتے سید کی خدمت میں بیٹھے دست ادب باندھ کے کہتے ہم نے آقا سے کہا کہ قبلہ کیا روایت درست ہے کہ امام سجاد خون روتے تھے؟ کہا مولانا قبلہ کے پاس ایک سفید رومال تھا، قبلہ نے اپنی آنکھوں پہ رکھا، 1 منٹ کے بعد جب رومال ہٹا تو سرخ داغ لگے ہوئے تھے۔ میں پڑھ گیا تو نے سن لیا، سرخ داغ لگے تھے۔ رو کے آیت اللہ محسن فرماتے سنو 1400 سال کے بعد اگر ایک سید شام کے بازار کا تصور کرے تو اس کا جگر پھٹ جاتا ہے، جس نے 5 لاکھ
ہے کہ آج شبی برآمد ہوگی اس باب الحوائج کے علم کی کہ جس کے سہارے علی کی بیٹیاں کربلا آئیں. رو لو، آپ کے رونے پہ پابندی کوئی نہیں ہے. جتنی آہیں بلند کر کے سسکیاں لے کے دھاڑے مار سکتے ہو رو لو. اس لیے کہ جب صدائیں بلند ہوتی ہیں تو چھٹا امام تمہارے حق میں دعا کرتا ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ اس شہزادے کے سہارے کربلا آئی جسے عباس دلاور کہا جاتا. میرے بزرگان موجود ہیں، علماء کرام سے جملے ہم نے خود سنے، پڑھے بھی ہیں. راستے میں جو بی بی پریشان ہوئی نا کہ بی بی لمبا سفر ہے، خدا نہ خواستہ کہیں مشکل آ گئی، پردوں کا مسئلہ بن گیا، بی بی کیا بنے گا؟ سیدہ رو کے فرماتی میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں. جب سیدہ زینب نے کہا نا میں تمہاری چادروں کی ضمانت دیتی ہوں، اس وقت کسی بی بی نے کہا بی بی تیرے پاس کون سے ایسا ذریعہ ہے؟ سیدہ رو کے فرماتی وہ دیکھو عباس ساتھ جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. وہ دیکھو ہمارا عباس ساتھ جا رہا ہے. ہائے رونے والوں عزاداروں، جب تک کربلا میں عباس زندہ رہا تب تک حسین کے یتیموں نے پانی مانگا. جب حسین عباس چلا گیا پھر کسی بھی بچے نے پانی نہیں مانگا. اسی لیے مولا عباس ایک لقب ہے سکائے سکینہ. شاہ صاحب قبلہ ابھی کربلا سے ہو کے آئے. آج بھی آپ جائیں مولا عباس کے روضے میں تو صدر دروازے کے سامنے پہلے مشکیزہ ہے، پہلے مشکیزہ ہے پھر زری ہے. گویا وہ مشکیزہ بتاتا ہے اس زری پہ کسی بچی کی پیاس کا ذکر نہ کرنا. آج بھی عباس سے سکینہ کی پیاس سنی نہیں جاتی. انہیں ہاتھ ملے ماتم کے لیے ماتم کی تیاری کرنا. جب تک کربلا میں زندہ رہا بچے پانی مانگتے رہے. عباس زین سے اتر گیا، کسی نے پانی نہیں مانگا. میرے دونوں بزرگ تشریف فرمائے، انصاف سے بتاؤ پانی مل گیا؟ نہیں، پانی نہیں ملا. یتیموں کو یقین ہو گیا اب کوئی لانے والا نہیں رہا. آس ٹوٹ گئی یتیموں کی. بس رونے والوں عزاداروں، اکبر و قاسم اور محمد کے جانے کے بعد سر جھکا کے مولا عباس امام حسین کی خدمت میں ہے. آقا اب مجھے بھی میدان جانے کی اجازت دیجیے. عباس تو لشکر کا سالار ہے، جس لشکر کے سالار مارے جائیں وہ لشکر ختم ہو جاتے ہیں. نظر یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کے کہتے وہ لشکر کون سا ہے جس کا میں سالار ہوں. نہیں رونا آتا تو سر نیچے کر کے رونے کی توفیق مانگو. یہ مدرسے رونے کے لیے گریے کے لیے ہیں. عباس تجھے پتا ہے نا، تجھے دیکھ کر سیدانیاں مطمئن ہے. روتا ہوا مولا عباس واپس چلے. جب آئے اپنے خیمے کی طرف کیا دے کر سکینہ خیمے سے نکل رہی تھی. خیمے کے دروازے پہ چچا سے ملاقات ہوئی. چچا سلام علیکم السلام. چچا تو بھی زندہ ہے؟ میرا علی اصغر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. چچا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے. ماتھا چوم کے فرماتے سکینہ کیا کروں، تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا. چچا اجازت میں لے دیتی ہوں. سکینہ تو اجازت لے دے میں پانی لے آتا ہوں. بی بی نے چچا کا ہاتھ پکڑا، مسکینوں والے خیمے میں آئے. سیدہ نے مسکینہ اٹھایا. ہائے چھوٹی اولاد والوں دعوت ماتم دے رہا ہوں. مسکینہ اٹھا کے کھڑی ہے بی بی.
बेटी को आते देखा, इमाम कुर्सी इमामत को छोड़ के उठे, मस्जिद इमामत पे खड़े हो गए, रो के फरमाते सकीना मैं समझ गया तू क्यों आई है, अभी पढ़ूंगा तो क्या करोगे, सकीना मैं समझ गया तू क्यों आई है, सकीना मैं रोकता नहीं, तू चचा को भेज दे, मगर सोच के भेजना, चचा के जाने के बाद तमाचे खाने पड़ेंगे। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, कर लो इबादत, अल्लाह जाने कल कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, जितना दिल खोल के पुरसा दे सकते हो दे दो। सकीना सोच के भेजना, तमाचे खाने पड़ेंगे, सकीना सोच के भेजना, फुफड़ियों की चादरें लुट जाएगी। बस रोने वालों इजाजत मिली, जाओ अब्बास पानी लाने की कोई सबील करो, लड़ने की इजाजत नहीं, तलवार यही रोक दो, एक नेजा ले जाओ, मस्जिदा ले जाओ, मौला मैदान नहीं अब्बास, पहले उन बहनों से अलविदा कर। हाय मेरी माँ बहनों, जितना पुरसा दे सको दिल खोल के पुरसा देना। अब्बास पहले खैमों में जाओ, चलता हुआ अली का नाम खैमों में आया, एक एक बीबी का अलविदा सलाम करने के बाद सैयदा ज़ैनब के खैमे में आए, बतूल की बेटी, गुलाम का आखिरी सलाम। अल्लाह जाने कुछ लोग किसी ख्याल में बैठे हुए, बतूल की बेटी, गुलाम का आखिरी सलाम। सैयदा ने रोक फेरा, अब्बास इजाजत मिल गई? जी बीबी मिल गई। अब्बास रोकती नहीं, एक लहजा जरा खैमे में आ। शहजादा खैमे में आया, जैसे नमाजी तशहुद पे बैठता है वैसे बैठ के सर झुकाया, जी अली की बेटी, ये बतूल की बेटी, मैं कनीज का बेटा हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। कहा अब्बास कुछ नहीं कहना, तुझे याद है ना 21 रमजान की सुबह इन्हें हाथ मिले मातम के लिए, मैं तो बड़ा रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। अब्बास तुझे 21 रमजान याद है जब बाबा ने मुझे बुलाया था, बाबा ने बुला के मेरे सर से चादर उतारी थी, मेरे सर पे बोसा दिया था, मैंने कहा वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा। बाबा रोए थे और कहा था ज़ैनब एक मुद्दत के बाद तेरे हाथों में रस्सियां बनेगी, तेरे सर से चादर छिनेगी। अब्बास मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने तुझे देखा था, मैं सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो। हाय हुसैन, हाय हुसैन, करबला बन गई है मजलिस, रो लो, शर्म करके गिरिया नहीं करना। अब्बास मैंने तुझे देखा था, मैं सोचती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो, कौन उसके हाथों में रस्सियां बांधेगा, मगर आज मुझे यकीन हो गया तू मैदान जा रहा है, तेरी शहादत के बाद चादरें भी लुटेगी, हाथों में रस्सियां भी बंधेगी। बस रोने वालों अलविदा सलाम करके ऊपर बनीर का लाल चला। संभाले जी, संभाले, बुजुर्गों को संभाले, बेटा संभालो, हिम्मत करो, थोड़ा बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, मुझे मसाइल पढ़ने दो, बेटा उठाओ बाहर ले जाओ, मुझे आराम से मसाइल पढ़ने दो, जब बर्दाश्त का कोई मोमिन हो जाए तो मतलब खराब ना करे खुदा के लिए। इधर ऊपर बनीर का लाल चला, उधर शैतानियां जमा हुई, रोने वालों अब्बास ने फुरात का पहरा तोड़ के मस्जिदा भरा, मस्जिदा भर के लोगों ने कहते ये वो पानी है जो हुसैन के यतीमों पे बंद किया है, कौन है जो अब्बास का रास्ता रोकेगा। मस्जिदा लेके अली का लाल चला, या फौजों में ऐलान हुआ रास्ता रोको। रोने वालों चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हुई, अब जो तीर लगने लगे, बस इनमें इशारा करूंगा भी नहीं, मुझे पढ़ने दो भी नहीं, चारों तरफ से तीर बारानी। अब्बास मस्जिदा बचा रहा था, या एक कमीने ने छुप के वार किया, दाया बाजू कलम हुआ, अब्बास ने मस्जिदा को बाएं बाजू में लिया, रोने वालों किसी ने वार किया, दाया बाजू कलम हुआ, अब अब्बास ने मस्जिदा दांतों में लिया, अली का लाल झुक गया, होनेला कहते मेरे अब्बास के घोड़े का चक्कर काटा, मुझे पसलियों से मस्जिदा नजर आया, कहते मेरे तीर अब्बास की पसलियों में मारा। हौसला, हौसला मेरे बच्चों, हौसला, हौसला, पकड़ लो इन बच्चों के हाथ पकड़ लो, ये गरीबों का दर्द है जो
तीन अब्बास की आंख में मारा, हाय हुसैन, शादी मर जाएगा कोई, गर्मी ज्यादा है बेटा, हौसले से बोलना, बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर दी, नहीं पड़ता, हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोने वाला 3 हाथ मजे जुमले की इजाजत दे दो मुझे, ये जुमले वो जो मौला अब्बास ने खुद बयान किए, फरमाते मेरे शियों के पास जब जाना, उन्हें बताना मैं कितना गरीब हूं, मेरी आंख में जब तीर लगा हो, आका फरमाते दर्द बहुत ज्यादा थी, मैंने सर झटका, तीर नहीं निकला, मैंने सर झुकाया ताकि घुटनों की मदद से तीर खींचूं, अभी सर झुकाया था जब पीछे से किसी ने गुर्द मारा, बस तमाम हो गई मजलिस, अब्बास के सर पे गुर्द लगा, सर फटा। अब मुझे बताओ जिसके बाबू साथ नहीं थे उसने दीन कैसे छोड़ी, बस आलम झुका, उधर सकीना ने कहा ए बाबा चचा को वापस बुला दे, हमें पानी नहीं चाहिए।